أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صدق اللہ العظیم. سورہ مومن آیت نمبر 61 آپ کے سامنے تلاوت کی. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وحدانیت کے دلائل بیان فرما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہستی ہے جعل لکم اللیل، جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو. دن کا تھکا ہرا انسان رات کو آ کر سکون حاصل کرتا ہے، ریسٹ کرتا ہے، پھر صبح تازہ دم ہو کر اپنے کام میں لگ جاتا ہے. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو روشن فرمایا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ انسانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ جس نے یہ سارے کام کیے ہیں، تمہارا رب. خالق کل شیء، جو ہر چیز کا خالق ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی اطاعت کے لائق نہیں. کسی کی حاکمیت نہیں چل سکتی اس کی حاکمیت کے علاوہ، اور وہی اللہ اس لائق ہے کہ اس کو پکارا جائے، اس سے دعائیں مانگی جائے. فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟ یہ انڈائریکٹ ان کو کہا جا رہا ہے کہ کون ہے جو تمہیں بہکا رہا ہے. قریش مکہ کے سردار اس وقت کے عوام کو بہکا رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانو، اپنے جھوٹے معبودوں پر ڈٹ جاؤ. قرآن جو کہ آفاقی کتاب ہے، پوری دنیا کے سرکش اور باغی انسانوں کی طرف اشارہ ہے کہ تم کتنے کون سے سرکش اور باغی انسانوں کے پھندے میں پھنس چکے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی پرستش کرتے ہو، اوروں کی بندگی اور غلامی اختیار کرتے ہو، اوروں کو پکارتے ہو، اوروں سے دعائیں مانگتے ہو، اوروں کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے ان کو دست و بازو بنتے ہو. کہاں سے تم بہکائے جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بندگی، اپنی پرستش، اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انسانوں کی بندگی، اپنے جنوں اور فرشتوں کی، انبیاء کی، صلحاء کی، قبروں مزاروں میں مدفون ایک انسانوں کی بندگی کرنے سے، ان سے دعائیں مانگنے سے اپنی پناہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.